بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اپنے گھروں میں اپنی زندگی کو خوب انجوائے کر رہے ہیں اور مجھے میرے ریئیکشنز کو خوب پسند کر رہے ہیں. بہت پیارے پیارے بھائیوں کے کمنٹس آتے ہیں، بہت سراہتے ہیں، بہت بہت بے انتہا شکریہ. آئی ایم ویٹنگ فار گرلز ایز ویل. میں خواتین کا اور عورتوں کا بھی انتظار کر رہی ہوں کہ میری بہنیں بھی میرے چینل پر آئیں، دیکھیں، بات کریں، کچھ سیکھیں. شاید میری کہی ہوئی کوئی بات ان کے کام آ جائے، میرا کہا ہوا کوئی ایسا ورڈ یا کوئی ایسی بات، ایسا بول جو ان کے دل میں اتر جائے، ان کی لائف کو آسان کر دے اور ان کی لائف میں کچھ تھوڑا پازیٹیو چینج آ جائے. اسی بات کے ساتھ آج کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، لیکن ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کچھ نظر آپ کے پیارے پیارے کمنٹس پہ. بہت بہت شکریہ اتنا پیار دینے کا، اتنی اپنائیت دینے کا، اتنا موٹیویٹ کرنے کا، اتنا سپورٹ کرنے کا. یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے. میں ابھی اس کو سٹارٹ لیا ہے میں نے، اور میں بہت پر امید ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم اسے اور مزید بہتر بنائیں گے. مجھے بہت امید ہے. میرے حق میں دعا ضرور کیجیے گا. اللہ پاک مجھے توفیق عطا کرے کہ میں اسی طریقے سے اچھے کام کر کے آگے بڑھ سکوں. دیکھیں، سوشل میڈیا پہ فیم حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ بہت سارے کام کر کے فیم حاصل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلامک ویڈیو پہ ریئیکشنز دے کر ہی فیم حاصل کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. میں نے بھی کی ہیں، لیکن میرا دل ان چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوا. میرا دل جس چیز کی طرف مائل ہوا وہ یہی ہے. تو اگر میرا دل اس کی طرف مائل ہوا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کام غلط ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کے پاس اس کی منظوری نہ ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو میرا یہ کام پسند نہ ہو؟ تو پلیز کوشش کیا کریں کہ اپنے کمنٹس کو تھوڑا سا پولائٹ سائڈ پہ رکھا کریں. میری ٹیم بھی آپ کے کمنٹس پڑھ کے تھوڑا سا طیش میں، غصے میں آ جاتی ہے، بٹ آل ان آل میں اس چیز کے لیے بھی معذرت چاہتی ہوں. اگر کسی کی میں دل آزاری کرتی ہوں یا کسی کو میری کسی بات سے برا لگتا ہے تو میں اس کی بھی معذرت کرتی ہوں، اور ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ پلیز آپ نے جو کہنا ہے بے شک کہیں. مجھے آپ کے کمنٹس برے نہیں لگتے، لیکن جب آپ اس پلیٹ فارم پر آ کر مجھے ایسے ورڈز بولتے ہیں جو برداشت سے باہر ہوتے ہیں تو وہ اس کا جواب دینا پھر ضروری ہو جاتا ہے. باقی جو ساتھ ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. میں امید کرتی ہوں کہ جن بہنوں نے مجھے کمنٹس کیے ہیں، جو فیس بک پہ مجھے جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، جنہوں نے مجھے انسٹاگرام پہ جوائن کیا ہوا ہے، ان کے لیے جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ان کو پسند آئی ہوں گی. کسی وجہ سے اکثر ہم لوگ کو اپنی آئیڈینٹی چھپانی پڑتی ہے. بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں، ہم اپنا اصل نہیں دکھا سکتے، اور ٹھیک بھی ہے، اٹس گڈ. سوشل میڈیا ہے، کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو وہ جو میری بہنیں ہیں ان کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے اپروچ کیا، آپ لوگوں نے بات کی، آپ لوگوں نے اپنے مسئلے ڈسکس کیے. انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کے جو بھی مسئلے ہیں اس کا اسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر جو میں میرے اکارڈنگلی اور جو میرے دماغ کے مطابق حل ہو سکتا ہے آپ کو اس کو اسلامک وے میں بتانے کی کوشش کروں، اور بڑے پیار سے، بڑے پولائٹلی دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کر چل سکوں. اسی دعا کے ساتھ چلے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. اب میرے بھائیوں، یہ جو آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 80، یہ بھی قرآن حکیم کی چند اہم ترین آیات میں سے ہے. گھنٹوں اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. کریٹیکل آیت ہے. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. اسپیسیفکلی یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے لیے نبی علیہ السلام کی شخصی اطاعت بڑی مشکل تھی. وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، حالانکہ وہ ہماری طرح کے سپیشیز میں تو انسان ہے، مرتبے میں تو نہیں ہے. ان پہ اللہ کی وحی آتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز دی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کیڑا ان کے دماغ سے نکال رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کو عام اطاعت نہ سمجھنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے. وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو کوئی رخ پھیرے گا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا،
تو نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ نے زبردستی ان کو سچائی کی دعوت دینی ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ تو واضح کر دیا، جس کی مرضی وہ حق قبول کرے، جس کی مرضی وہ روگردانی کرے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں راستہ دکھا دیں گے، ان کے لیے راہیں کھول دیں گے اپنے تک پہنچنے کی. تو اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے. اس کانٹیکسٹ میں یہاں تک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. لیکن یہ اطاعت کسی امیر کی معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. وہ جو بخاری و مسلم میں متفقن علیہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث ہے، سیدنا علی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو امیر بنا کر بھیجا ایک لشکر پہ. کسی بات پہ اس امیر کو غصہ آ گیا اپنی جو ماتحت لوگ ہیں ان پر، اور اس نے کہا کہ اس کا علاج اب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ بہت بڑا الاؤ جلاؤ، اور تم سب کے سب اب اس آگ میں کودو تاکہ میرا یہ غصہ ٹھنڈا ہو. تم نے میری نافرمانی کی ہے، اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی ہے. اور آگ جلوائی تو پھر صحابہ میں اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے دامن کرم میں ہم نے تھاما تھا، پناہ لی تھی، تو پھر ہمیں اسی آگ میں پھینک رہے، ہم اس تیرے حکم کو نہیں مانیں گے. اور اتنے میں آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے نا تو پھر کبھی بھی آگ سے نہ نکلتے، جہنم کی آگ تک اس میں رہتے تم، یعنی اس آگ سے اس آگ میں شفٹ ہوتے. اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. تو یہ مسلمانوں کو کنسیپٹ دیا گیا. تو رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. نبی علیہ السلام کا کیس ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ تو ہر بات ماننی ہے. کیوں؟ ما ضل صاحبکم وما غوا. نہ نبی تمہارے بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو نا تو پھر میری یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، وہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، صرف اطاعت نہیں. اور اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی، دل پہ جبر رکھتے ہوئے نہیں، اندر سے. جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر حج میں جب وہ نبی علیہ السلام کے بعد جایا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جن جن جگہوں پہ نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، جہاں جہاں نماز پڑھی، وہ ان جگہوں پہ اپنی سواری کو روک کے نماز پڑھتے تھے. حتیٰ کہ ایک جگہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ مسجد تھی، مسجد میں نماز نہیں پڑھی، اس کے پاس ٹیلے کے پاس ایک پتھر تھا، وہاں پہ نماز پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے یہاں پڑھی تھی. حتیٰ کہ مسند احمد میں تو یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پیشاب کیا تھا، عبداللہ ابن عمر نے وہاں پہ جا کے پیشاب بھی کیا کہ میں حضور کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. اس لیول تک پیروی کرتے تھے. تو محبت کے ساتھ اطاعت کرنی ہے. باقی ہم یہ نہیں کہتے، جس طرح اہل حدیث بہت زیادہ اطاعت کے اوپر زور دیتے ہیں، چونکہ بریلوی صرف محبت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس محبت کر لی تو اب انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے. تو اہل حدیث ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی اصل چیز اطاعت ہے. نہیں سر، دونوں چیزیں ہی اصل ہیں. محبت بھی اصل ہے اور اطاعت بھی اصل ہے. محبت تو اس حد تک اصل ہے کہ سورہ الاحزاب میں ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور مومنین کی مائیں ہیں نبی کی جو بیویاں ہیں، جان سے بڑھ کر حق ہے. حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آیا کہ تمہاری رشتہ دار جتنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں گنوائیں، تمہارا مال، تمہاری تجارت،
تمہارے سارے ایسٹس اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر تم ان کی طرف زیادہ متوجہ ہو، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، اس کے مال، سب لوگوں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤ۔ اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں سیدنا عمر اور نبی علیہ السلام چہل قدمی کر رہے تھے، حضرت عمر کا ہاتھ محبت سے حضور نے پکڑا تو حضرت عمر بھی فرینک ہو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ مجھے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ سچ بولا، اپنی جان تو سب سے آگے ہوتی ہے۔ اور وہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور کہیں گے واہ کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم، بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو ایمان تو مکمل نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی حلاوت اس نے چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، دوسرا دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات، تیسرا کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، آگ میں جلنے کے لیے وہ تیار ہو جائے لیکن دین اور ایمان نہ چھوڑے، اسے مٹھاس ملے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ حق پہ ہے، جو ان کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کنکلوڈنگ حدیث، اور امام بخاری سے لے کے ہیں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا چیپٹر، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کہ نبی علیہ السلام فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس نے جنت میں جانے سے انکار کیا؟ کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، یعنی وہ خود ہی منکر ہو گیا جنت کا۔ پریکٹیکلی وہ نبی علیہ السلام سے اس نے روگردانی کر دی۔ تو محبت اپنی جگہ ضروری ہے، اطاعت، محبت اور اطاعت دونوں ملیں گے تو اتباع رسول بنے گی۔ یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ضروری ہیں، نہ صرف محبت پہ زور دینا ہے نہ صرف اطاعت پہ۔ محبت تو ظاہر ہے ضروری ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنے نصیب کو رونا روتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بڑے بد نصیب ہیں، ہمیں فلاں جگہ پہ نقصان ہو گیا، ہمیں فلاں جگہ پہ یہ نقصان دیکھنا پڑا، ہمیں یہ ہو گیا، ہم سے یہ رشتہ الگ ہو گیا۔ کچھ بیچاری مظلوم عورتیں اس لیے پریشان ہیں کہ ان کو شوہر کی طرف سے پروٹیکشن نہیں ہے، کچھ اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے رشتے نہیں ہو رہے، کچھ بھائی اس لیے پریشان ہیں کہ ان کی بیویاں ان کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں، ان کے مالی حالات تنگ ہیں۔ بہت ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے نصیب کو کوسنے لگ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف ایک بات سوچیں نا تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو اس سے زیادہ نصیب کی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ ہیں جو اپنے امتیوں کے لیے راتوں کو اٹھ کے رو کے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگتے تھے۔ تو آپ خود سوچیں کہ ہم بدقسمت کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہاں ہم جو دنیا پہ اعمال کرتے ہیں ان کی سزائیں ہمیں ملتی ہیں، وہ سب چلتا رہتا ہے، وہ سب ہوتا رہتا ہے، لیکن نبی پاک ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ میں کہتی ہوں کیسے ہم لوگ کسی کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی سچ بولنا ہے، سچ کروا ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ؟ نبی پاک نے تو پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے تو کبھی جھوٹ کا ایک لفظ تک نہیں بولا، انہوں نے ہمیشہ سچ بولا، اور انہوں نے ہمیشہ سچ ایسے بولا کہ اگلے کے دل میں اتر گیا۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سچا انسان کڑوا ہوتا ہے؟ سچا انسان کڑوا نہیں ہوتا، صرف ہم سچ سننا نہیں چاہتے۔ ہم اپنے جھوٹ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم سچ کو اگنور کر دینا چاہتے ہیں۔ ہر وہ کام جو نبی پاک نے کیا ہے انہوں نے ہمیں بیسیکلی کر کے دکھایا ہے، وہ جن تکلیفوں سے گزرے ہیں، جن پریشانیوں سے گزرے ہیں، جو انہوں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے، وہ ان کی لائف ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ ہم وہی سب اگر سوچ لیں کہ وہ اللہ کے محبوب نبی ہیں
ٹھیک ہے، جب اللہ اپنے محبوب کو اتنی تکلیفوں سے گزار سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کا محبوب ہے وہ، اللہ پاک کی محبت ہے ان سے، تو پھر ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تکلیف نہ ہو؟ ہمارا بھی تو رب ہے نا، ہم اپنے نبی پاک کے امتی ہیں، ہمیں اس چیز کا فخر ہونا چاہیے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ امید کرتی ہوں ہم لوگ سب سچ کے راستے پہ چلیں گے، جتنے بھی بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، زور زبردستی کوئی نہیں ہے، ایٹ لیسٹ کوشش ضرور کرنی ہے اس راستے پہ چلنے کی جو راستے ہمیں بتائے گئے ہیں۔ دل مائل نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اچھائی کے راستے پہ دل مائل ہو جاتا ہے، آپ کو صرف ایک قدم اٹھانا ہے، باقی کے قدم اللہ پاک کی مدد سے خود ہی چلتے چلے جائیں گے۔ اسی دعا اور اسی امید کے ساتھ کہ ہم لوگوں کو اللہ پاک سب کو راہ راست پر لے کے آئے اور ہماری نیکیوں کو قبول کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے اچھے معاملات ہوں، ہم اس طرح کے ہو جائیں جس طرح کے ہمارے بزرگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم اس طرح کے ہو جائیں جس طرح کے ہم اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے دیں اجازت، لیکن جانے سے پہلے وہی کہوں گی، پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، نہ پسند آئے تو بے شک ڈس لائک کر دیجیے گا، لیکن ایک کمنٹ چھوڑ کے ضرور اپنی بہن کو بتانا ہے کہ کیا چیز پسند نہیں آئی۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جناب سبسکرائب کر دیں، اور بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ چیز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔